کہ آج ہم پھر خداوند کے گھر میں آ سکے اور گزرے ہوئے سال کے لیے خداوند کے حضور شکر گزاری پیش کر سکے اور آنے والے سال کے لیے ہم خدا سے وعدہ ہوں گے کہ خدا ہم سب کا مددگار ہو، محافظ ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکاتے ہیں، دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند، تو نے ممکن کیا کہ تیرے لوگوں کے ساتھ تیری حمد و ستائش کر سکا۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا پاک کلام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ تو بڑھے اور میں گھٹوں۔ خداوند کوئی بھی شخص اپنی حکمت اور دانائی سے تیرے پاک کلام کو نہیں پیش کر سکتا جب تک تیرا پاک روح مددگار نہ ہو۔ خداوند میں منت کرتا ہوں اپنے ان عزیزوں کے لیے کہ آج کا پاک کلام خداوند ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہو اور خداوند ایک ایک جان اپنے اپنے حصے کی وہ برکت لے کر گھروں کو لوٹے جو تو دینا چاہتا ہے۔ خداوند آسمانی باپ، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ایک کو خداوند تیرے حضور لاتے ہیں۔ خداوند تیرا فضل، تیرا رحم اور تیرا کرم مانگتے ہیں۔ خداوند تیرے خادم کے لیے، اپنے پیارے بھائی کے لیے، پاسٹر راحت کے لیے خداوند تندرستی اور صحت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ پھر اس دعا کو سنیے، قبول کیجئے، مانگ تو پا لیتے ہیں اسی یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے چند آیات۔ یسایہ نبی کا صحیفہ چیپٹر 43 اور اس کی ورسز ہیں 18 اور 19۔ یسایہ نبی کا صحیفہ چیپٹر 43 ورس 18 اور 19۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ میرے عزیزوں، یسایہ نبی کا صحیفہ جو آپ جانتے ہیں کہ بہت سی پیشن گوئیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند اپنے بندہ کو پیغام دیتا تھا اور وہ ان پیشن گوئیوں کو لوگوں کے آگے بیان کرتا تھا۔ اس وقت قوم بنی اسرائیل جو ہے، اس کو سلطنت اسور سے، جو اس کا ہمسایہ ملک تھا، ایک مضبوط ملک تھا، اس سے ان کو بہت خطرہ تھا۔ لیکن خدا کا بندہ یسایہ یہ جانتا تھا کہ سلطنت اسور سے زیادہ ان لوگوں کے گناہ ہیں، ان لوگوں کی خطائیں ہیں جو خدا کے نزدیک ان کی نافرمانی جو ہے خدا کی ناراضگی بننے کا باعث بن سکتی ہے۔ یسایہ نبی خدا یسوع مسیح سے تقریباً 800 سال قبل اس دنیا میں آیا۔ اس کا شمار بڑے انبیاء میں ہوتا ہے، اور یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے یہ 66 ابواب پر مبنی ہے۔ اکثر دانشور اور خدا کے خادم یسایہ نبی کے صحیفے کو منی بائبل بھی کہتے ہیں، کیونکہ بائبل کے ٹوٹل جو کتابیں ہیں وہ 66 ہیں، اور یسایہ نبی کے صحیفے کی بھی جو ابواب ہے وہ 66 ہیں۔ اس کا اگر چیپٹر وائز دیکھا جائے تو چیپٹر 1 to 39 جو ہے، اس میں بنی اسرائیل قوم کے حالات اور واقعات اور سلطنت اسور، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان کا خطرہ اور ان کی نافرمانی، ان 39 چیپٹرز میں یہ چیزیں درج ہیں۔ چیپٹر 40 سے لے کے 55 تک جو ہے، اس میں ملک اسور نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور وہ ان پر قابض آئے اور ان کے بہت سے لوگوں کو وہ اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور بابل کی اسیری جو ہے وہ اس ٹینیور کا یا اس دور کا ذکر ہے۔ یہ چیپٹر 56 سے لے کے 66 تک یہاں پر خدا اپنے لوگوں کو اس اسیری سے نکال کر واپس لے آیا۔
اور لیکن یہ لوگ جو تھے یہ اس وقت بھی آپ یہ کہہ لیجئے جیسے انڈر شاک تھے. جیسے کوئی حادثہ گزرنے کے بعد بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں جیسے دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, بم دھماکے ہوتے تھے, تو بعض دفعہ جو بچ جانے والے لوگ تھے وہ بچے جو تھے کئی ماہ وہ اس شوق سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو یہاں پر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ انڈر شوق تھی. وہ سوچ میں تھے کہ کہیں خدا ہمیں پھر تو نہیں چھوڑ دے گا. وہ سوچ رہے تھے کہ جو خدا ہمیں مصر کی غلامی میں سے نکال کر لایا تھا, کیا وہ ہمیں جس نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ان کو وہاں سے گزارا, جو ان کے لیے من برساتا تھا, جو دن کو رات کو آگ کے ستون سے اور دن کے وقت بادل کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتا تھا, وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں خدا ان کو پھر چھوڑ تو نہ دے گا. میرے عزیزو, خدا اپنی اس قدرت کا اظہار ان کے ساتھ کرتا ہے. یہ جو ورسز آپ کے سامنے بیان کی گئی, خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں. میں ایک نیا کام کر سکتا ہوں کہ میں صحرا میں جو ہے وہ ندیاں بہا سکتا ہوں, اور جو بیابان ہے اس کو میں سرسبز کر سکتا ہوں. یہ لوگ جو تھے یہ ان پرانی فتوحات کو بھی یاد کرتے ہوں گے جب خدا نے ان کو غلبہ دیا اور یہ دشمنوں پر کامیاب ہوتے تھے, دشمنوں پر یہ فتح یاب ہوتے تھے. لیکن یہاں پر وہ سوچ رہے تھے کہ کیا خدا پھر ہمیں چھوڑ تو نہیں دے گا. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یا وجہ تھی وہ ان کی جو آپ کہہ لیں نافرمانی تھی, وہ ان کی اپنی کوتاہیاں تھیں. کیونکہ خدا نے ان کو عبادت کے لیے جگہ دی, لیکن انہوں نے اس عبادت کی جگہ کو بتوں سے انہوں نے وہاں آراستہ کیے اور بت پرستی شروع کر دی. خدا نے ان کو سچائی دی, لیکن انہوں نے جھوٹ کا استعمال بے دریغ ہو کر کیا. خدا نے ان کو دولت دی, لیکن انہوں نے اس دولت کے ذریعہ سے غریبوں کی حد تک کی. خدا نے ان کو احکام دیے, لیکن انہوں نے ان احکام کو احکام نہ جانا, بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ خدا ہمیں ایک رائے دے رہا ہے, خدا نے ہمیں ایک سجیشن دی ہے, ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اور یہاں تک کہ خدا نے ان کو اپنا آپ بھی دے دیا, لیکن انہوں نے اس کو بھی قبول نہ کیا. آگے ہم بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی کلام پیش کیا یہاں پر, کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی. میرے عزیزو, آج نیا سال کا پہلا دن ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو پاک کلام ہے یہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا, یہ آج بھی اسی طرح مؤثر ہے, آج بھی اسی طرح پرتاثیر ہے. یہ آج بھی آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گزرے ہوئے سال میں ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئی, کیا کیا ہمارے اندر کمزوریاں آئیں, کیا کیا خامیاں ہوئی, اور کیا کیا ہم نے خدا کے حضور کوتاہیاں کی. اور آج سال کا جو پہلا دن ہے, ہمیں اس بھرپور ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے خدا کے حضور پیش کرنا ہے کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں. خداوند میرے اندر جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی اس سال میں, خداوند تو مجھے اس سے کوتاہی کو مجھ سے دور کر, اور اپنی برکتوں سے, اپنی رحمتوں سے, اپنے فضل سے مجھے بھر دے, مجھے کامیاب کر. یسایہ 41 باب اس کی 18ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں کہ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا, صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بناؤں گا. بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا. صحرا میں چیڑ اور سرو اور صنوبر اکٹھے لگاؤں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک تو پھر بلند آواز میں ہاللیلویا, ہاللیلویا. آمین. میرے عزیزو,
زندگی میں بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں، بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی، لیکن ہم نے اپنا توکل جو ہے اپنے خدا پر رکھنا ہے. جیسے کہ کلام میں لکھا کہ وہ بیابان میں وہ چیڑ اور سرو کے درخت لگانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ زیتون کے درخت لگانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میرے عزیزو، اگر ہم اس پیغام کو، ان 2 ورسز کو جو ہم نے پڑھی ہیں، اگر اس کو ہم بطور پیشن گوئی دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے خدا نے کہا کہ میں صحرا میں ایک نیا راستہ بناؤں گا. یہ ایک بطور پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا جو ہے وہ گناہ گار انسان کو، اس انسان کو جس کا رشتہ خدا سے باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا، اس صحرا کو، اس خشک زمین کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ دوبارہ سے سیراب کر دے گا. وہاں پہ وہ درخت اگا دے گا، وہاں پہ وہ پھل پھول لگا دے گا، وہاں پہ وہ رحم کر دے گا، وہاں پہ وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. خدا نے کہا کہ میں صحرا میں پانی کی ندیاں جاری کروں گا. یسوع نے کہا کہ جو کوئی اس چشمے سے پیے گا وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا. میرے عزیزو، دل کی خشک اور بنجر زمین کو خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہم سیراب کر سکتے ہیں. اور جب ہمارے دل کی زمین سیراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو چشمہ ہے وہ رک نہیں جاتا، وہ ہماری زندگیوں سے آگے دوسری زندگیوں تک بڑھتا جاتا ہے. وہ برکت جو ہے وہ آگے دوسرے لوگوں تک ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے، اور یہ برکت جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے، اور بھی زندگیاں خدا سے برکت پاتی ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کی پاک حضوری کو مانیں، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے منجی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں. ایک اور آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 13واں باب اور ورس 11 to 14، 11ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. Chapter 13, verse 11 to 14. تو پڑھ سکتا بلند آواز پہ میرے لیے؟ رومیو اس کا 13واں باب کی 11ویں سے 14ویں آیت تک. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت آج ہمارے نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والے ہیں، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی، نہ زیبا کاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے سے، حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو. آمین. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وقت کو پہچان کر ایسا کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگ اٹھو، بیدار ہو جاؤ. اور کیونکہ جب ہم ایمان لائے تھے اس کی نسبت اب ہماری نجات جو ہے وہ قریب ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. ہم نے پچھلے سال میں اس بات پہ بھی میسج دیا کہ خدا کے ہتھیار باندھنے ہیں، اور ایک یا دو نہیں، کلام کہتا ہے کہ سارے ہتھیار باندھ لو، اور تبھی تم شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو گے، شریر کا مقابلہ کر سکو گے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ شائستگی کے ساتھ چلیں، ہمیں اپنا مزاج کو جو ہے وہ شائستہ رکھنا ہے، اور دنیا کے جو کام ہیں جیسا کہ ناچ رنگ، نشہ بازی،
जनाकारी, शहवत परस्ती, झगड़े और हसद से अपने आप को बचाएं, परहेज करें और खुदा यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी जो है ये फानी है। आज एक जगह मैं पैगाम सुन रहा था तो पास्टर साहब ने कहा कि खुदा के खादम बिली ग्राहम, उन्होंने कहा कि जब बहुत बुजुर्ग हो गए, ज़ईफ हो गए, तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस दुनिया से रहलत कर जाऊं तो मेरे लिए आप ये ना कहना कि वो मर गया, आप ये कहना कि उसका एड्रेस अब चेंज हो गया, उसका एड्रेस अब तब्दील हो गया, वो अब खुदा यीशु मसीह के पास चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जिस तरह नूर गडरियों पर चमक सकता है, खुदा यीशु मसीह का नूर जो गडरियों पर चमका, जो अनपढ़ लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो उस बियाबान में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तो आप लोग जो खुदा जिनके आपकी शबी खुदा ने अपने हाथों पे बनाई है, आप लोगों को, मुझे, हमें खुदा कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कलाम में लिखा है कि साधक 7 बार गिरेगा लेकिन वो उसे उठा लेगा, उठा खड़ा करेगा। गिर जाना जो है ये एक इतना बड़ी मुश्किल या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन गिरे रहना जो है वो ज्यादा बुरी बात है कि जो गिर जाए और फिर उठे ही ना, तो ये ज्यादा बुरी बात है। लिहाजा खुदा जो अपने ममसू हैं, अपने लोग हैं, उनको गिरा नहीं रहने देता, उनको उठा खड़ा करता है। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।